آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہونے والے سوال۔ کیا ہمارے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں؟ اس معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ حضور اپنی قبر انور ان کے زندہ ہونے پر کیا دلیل ہے؟ شہادت نصیب ہوتی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اسے مردہ کہنا بھی نہیں، مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ نبی کی اپنی حیات طیبہ کا عالم۔ یہ آیت تو شہیدوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ کیا ہمارے نبی بھی شہید ہیں؟ اللہ نے آپ کو پر شہادت کی موت دی۔ کیا نبوت اور شہادت دونوں وصف ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، نبی اور شہید دونوں۔ اگر ہو سکتے ہیں تو کیا نور اور بشر بھی ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں؟ آپ نور بھی ہیں اور بشر۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو کیا تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام زندہ ہیں اور ہماری زندگی پر کیا اثر ہے؟ اور وہ اپنی امت کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی شفاعت کر سکتے ہیں؟ اور وہ اپنی امت کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ کیا کسی کہنے والے کا کہنا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ ہی دنیا کو پیدا کیا جاتا، اور نہ ہی جنت کو، اور نہ ہی دوزخ کو، اور نہ ہی آسمانوں کو؟ کیا یہ کہنا درست ہے؟ یہ کہنا درست ہے، بلکہ اس قول میں اس بات پر کیا دلیل ہے؟ سوالوں کے جوابات۔ پہلا سوال، جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ یہ بات حق اور صحیح ثابت ہے قرآن سے اور احادیث سے۔ دوسرا سوال یہ ہوا تھا کہ ان کے زندہ ہونے پر کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہونے پر دلیل قرآن کی یہ آیت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور انہیں گمان نہ کرو مردہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے نزدیک۔ اور تیسرا سوال، اس آیت پر اعتراض ہوا تھا جس کو ہم نے دلیل بنایا۔ وہ آیت ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اعتراض یہ ہوا تھا کہ یہ آیت تو شہیدوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ کیا ہمارے نبی بھی شہید ہیں؟ بات رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت اور نبوت کے وصف کے ساتھ جمع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ، میں اب بھی اس کھانے کے درد کو محسوس کرتا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اور اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے میری رگ کٹ رہی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کو اللہ کے حکم سے صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا مقام عطا ہوا۔ چوتھا سوال تھا، کیا نبوت اور شہادت دونوں وصف ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت اور نبوت کے ساتھ جمع فرما دیا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کوئی نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ جنہیں اللہ نے نبوت اور شہادت کے وصف کے ساتھ جمع فرما دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے عموم میں شامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے ساتھ ساتھ شہید بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور شہادت دونوں وصف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ پانچواں سوال یہ تھا کہ نبوت اور شہادت جب یہ دونوں وصف ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں تو کیا نور اور بشر بھی ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی نور بھی ہو سکتا ہے اور بشر بھی؟ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شہادت اور نبوت کے وصف میں جمع فرما دیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اور بشر کے وصف کے ساتھ بھی جمع فرما دیا، یعنی آپ نور بھی ہیں اور بشر بھی۔ بشر اپنے ظاہر کے حساب سے ہیں۔ دلیل: قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا۔ قل سبحان ربی، اے محبوب کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، کنت الا بشرا رسولا، اور میں نہیں ہوں بھیجا ہوا بندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے بندے ہیں۔ اور بات رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کی، تو آپ نور بھی ہیں، اس بات پر بھی قرآن دلالت کرتا ہے۔ قرآن کی آیت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن فرماتا ہے تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب کے ساتھ آئے، یعنی اللہ نے آپ کو نور اور روشن کتاب کے ساتھ بھیجا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسروں نے نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لی ہے، یعنی نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ دونوں آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی آیت بشر ہونے پر اور دوسری آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور اس سے یہ بات ثابت ہوئی نبوت اور بشر کا بھی وصف، نبوت اور شہادت کے وصف بھی جمع ہیں۔ سوال ہوا تھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں؟ تو ہم نے یہ تو ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہیں، مگر کیا صرف آپ ہی حیات ہیں یا تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جس پر کثیر احادیث وارد ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث مسلم میں روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں شامل تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا۔ معراج کی رات تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ دوسری حدیث جسے ابو داؤد اور بیہقی نے روایت کیا ہے،
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء، کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام زندہ ہیں، فی قبورہم، اپنی قبروں میں، یصلون، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا، ان تأکل، کہ وہ کھائے، اجساد الانبیاء، انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کا رب انہیں رزق دیتا ہے۔ یہ تو ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، مگر ان کے زندہ ہونے کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، حقیقی حیات کی طرح، یعنی روح اور جسم کے ساتھ، اور وہ اپنے بندوں کا، مسلمان جو ان پر جمعے کو یا عام دنوں میں جو سلام بھیجتے ہیں، وہ اپنے بندوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور وہ اپنی امت کے لیے شفاعت کرتے ہیں، اور وہ دعا کرتے ہیں، اور وہ اپنے بندوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ثابت ہوتی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اس آیت کا حکم قیامت تک کے لیے باقی ہے، اور اکثر فقہا نے اس آیت سے استدلال کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے مستحب ہونے پر۔ کسی کہنے والے کا یہ کہنا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ ہی دنیا کو بنایا جاتا، اور نہ ہی جنت کو پیدا کیا جاتا، اور نہ ہی نار کو، اور نہ ہی آسمانوں کو پیدا کیا جاتا، یہ کہنا درست ہے، بلکہ اس قول میں کوئی شک نہیں، یہ بات صحیح اور صادق ہے۔ احادیث سے بھی ثابت ہے۔ راوی دیلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا محمد لولاک ما خلقت الجنت ولولاک ما خلقت النار، اگر آپ نہ ہوتے تو نہ ہی میں جنت کو پیدا کرتا اور نہ ہی نار کو پیدا کرتا۔ یہ شان ہے میرے آقا کی، نبیوں کے سردار کی، جو اللہ نے کسی اور کو نہیں بخشی بلکہ اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ ان سوالوں سے ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے ہم سب کو صحیح العقیدہ مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔